اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، السلام علیکم۔ آج جو دوائی کا انتخاب کیا ہے وہ منہ کے چھالے اور منہ کی سوزش، معدے کے چھالے، معدے کی سوزش اور اس کے اوپر ہے۔ اس دوائی کا خاص طور پر معدے پر، آنتوں پر سوزش، لعاب دہن کی زیادتی، متلی کے کولنج، اسہال، مروکی سی نکاہت، البیومن، پیشاب میں البیومن کا آنا، تشنجی کیفیت اور ہیجان، بصارت کی کمی، تغیرات، خواہش، خون کا پیشاب میں آنا، اس کے اندر یہ علاماتیں پائی جاتی ہیں اس دوائی کے اندر۔ یہ دوائی لعاب دار جھلیوں پر سفید زخم بن جائیں اس پر بھی کارآمد ہے۔ یہ دوائی لیکوں کے اندر اور فرج میں خارش کے اوپر بھی کارآمد ہے۔ لیڈیز کی بہترین دوائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ بچوں کو، بڑوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو استعمال کرائی جا سکتی ہے۔ بچوں کو 10 قطرے دن میں 3 ٹائم دیں تو 2-3 دن کے اندر ہی بہترین فرق محسوس ہوتا ہے، اور اگر بڑوں کو 15 قطرے دن میں 3 ٹائم دیں تو 1 ہفتے کے اندر بہترین رزلٹ آ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دوائی سہاگا سے بنتی ہے، اور سہاگا کے اندر یہ خاصیت ہے کہ سردی کے اندر اگر اس کی گولی بنا لی جائے اور سردی لگ رہی ہو، منہ کے اندر رکھیں اس گولی کو وقفے وقفے سے، تو حرارت پیدا ہو جاتی ہے، سردی میں کمی لے آتی ہے۔ اس دوائی کے اندر 1-2 علامتیں اس طرح کی بھی ہیں، جیسے نیند کی کمی کے شکار لوگ جو ہوتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اس پہ بھی یہ اثر کرتی ہے۔ جیسے بیلا ڈونا کے اندر ڈر کی جو علامت ہے وہ اس میں بھی یہاں بھی ہے۔ تو اس دوائی کے اندر، اور پھر یہ دوائی جیسے آپ نیچے اترتے ہوئے ڈر اور خوف، کمی بیشی اس کی نیچے اترتے ہوئے جو ہوتا ہے سردی کے موسم میں، سردی کے موسم میں ہوتا ہے، تو اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ناظرین، یہ بہترین دوائیوں میں شمار ہوتی ہے، اور یہ آپ بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سردی میں منہ میں چھالے نکل آتے ہیں، اور معدے کے پرابلم ہوتے ہیں، سینے میں جلن ہو جاتی ہے، تو یہ دوائی اتنی اہم ہے کہ اس کو آپ 3x سے لے کے 30 کی پوٹنسی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو جتنی بھی دوائیاں بتائی ہیں اس میں 3x کی بتائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 30 کی پوٹنسی آپ لے لیں، 3x کی لے لیں اگر شدت زیادہ ہے تو، ورنہ 30 کی پوٹنسی اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ کیو کی پوٹنسی اس کی استعمال نہیں ہوتی ہے، زیادہ ہائی پوٹنسیاں بھی اس کی استعمال نہیں ہوتی ہیں۔ یہ 2 پوٹنسیوں میں ہی اس کا رزلٹ شاندار مل جاتا ہے۔ باقی اگر مرض کی نوعیت بہت زیادہ ہے، پرانی ہے، مزمن ہے، تو پھر اس کے حساب سے اور دوائیوں کا ایڈ کر دیتے ہیں۔ مرگ سال ہے، وہ اس طرح کی ایڈ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے جو مقابلہ کرنے والی دوائیاں ہیں وہ بھی بڑے کارآمد ہوتی ہیں، جیسے کلکریا کارب ہے، سینیکولا ہے، برایونیا ہے، سلفیورک ایسڈ ہے۔ اور یہ جو اس میں جو کمی بیشی ہے وہ خاص طور پہ شام کے وقت ہوتی ہے۔ نیند کی کمی کے شکار لوگ یہ ہوتے ہیں، اس کے اندر نیند نہیں آتی ہے، تو یہ دوائی آپ کے لیے ایک بہترین کارگر ثابت ہوتی ہے۔ آپ اس کو بلا جھجک، بلا روک و ٹوک، بلا خوف و خطر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، انسان کوشش کرتا ہے، اور کوشش سے ہی آگے معاملات حل ہوتے ہیں۔ ہم اپنی کوشش جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے ہاتھ میں شفا بھی رکھی۔ جن لوگوں نے اعتماد کیا، بھروسہ کیا، اور مستقل مزاجی سے دوائی لیتے رہے، ان کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور جن لوگوں نے اعتماد نہیں کیا، بھروسہ نہیں کیا، وہ چھوڑ کے چلے گئے تو وہ در بدر ہو گئے، ان کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور کامیابی ان سے بہت دور چلی گئی۔ تو اس دوائی کے اندر، اور ہم جو یہ بتاتے ہیں، یہ خاص طور پہ یہ دوائی ایسی ہے کہ آپ کے جسم کو صحیح کرنے کے ساتھ ساتھ روح کے لیے بھی کارآمد ہوتی ہیں۔ تو یہ دوائیاں آپ بلا جھجک، بلا روک و ٹوک استعمال کر سکتے ہیں۔ روح اور جسم دونوں ہی اچھے ہوں گے تو آپ لوگ اچھے ہوں گے،
اور جب آپ اچھے ہوں گے تو آپ کی سوچوں میں اچھائی پیدا ہوگی، آپ کے چہرے میں ایک پیار پیدا ہوگا، ایک خلوص پیدا ہوگا، ایک محبت پیدا ہوگی۔ آپ لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کے چہروں سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے عمل سے ایک اچھی حرکات و سکنات محسوس نہیں ہوتی۔ اور بیماری دو قسم کی ہے، ایک باڈی کی اور ایک روح کی۔ باڈی کی بیماری بھی انسان کے اوپر اسی طریقے سے اثر کرتی ہے جس طرح روح کی بیماری اثر کرتی ہے۔ روح کی بیماری میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کتنی بیماریاں ہیں جو روح کی ہیں، کتنی ساری بیماریوں میں شمار ہوتی ہیں جو روح کی ہیں۔ ڈر، خوف، وسوسے، وہم، حسد، لالچ، ہرس، ہوس، یہ ساری روح کی بیماریوں میں شامل ہے، اور بھی ہیں بہت ساری۔ اسی طریقے سے جسم کی بیماریاں بھی ہیں۔ تو آپ لوگوں کو نہ صرف اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے بلکہ روح کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ دونوں جب صحیح ہوں گی تو آپ کی دنیا بھی صحیح ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو دوسری دنیا ہے وہ بھی آپ کے لیے کارآمد ہوگی اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ ناظرین، آپ اپنے عمل سے، اپنے چہرے سے، اپنے ملنے سے لوگوں کے اندر اچھائی پیدا کر سکتے ہیں اور اچھائی پا بھی سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ روح اور جسم دونوں ہی پاک ہونا شروع ہو جائیں۔ ہماری اپنی کوشش ہم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم بے تحاشا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہت ہاتھ میں شفا ڈالی، اور کئی مریض صحتیاب ہو کر جا چکے ہیں۔ بہت سارے مریض آپ کو پریکٹیکل مثال کے لیے آپ ویڈیو کے بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اور بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب وہ علم آپ کو بتانے کے لیے مجھے حیات رکھا اور آپ کو بتانے کے لیے ایک ذریعہ بنایا۔ اس طریقے سے آپ کے پاس حق اور سچ پہنچ رہا ہے، اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور لوگوں کو فوائد مل رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس سے فوائد حاصل کریں گے، اپنے لیے بھی، اپنے اولادوں کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی، اپنے بھائیوں کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، سب کے لیے آسانی کا باعث بنیں، آسانی بانٹیں، آسانی پیدا کریں، لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا کریں، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی۔ اسی امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آج کی دوائی آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے لیے ایک کارآمد ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔